الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر وذلك هو الفوز العظيم. رواه البخاري ومسلم. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول عز وجل هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد آتيتنا ما لم يؤت أحدا من خلقك فيقول أنا أوتيكم أفضل من ذلك قالوا يا رب أي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلم أسقط عليكم بعده أبدا. الحمدللہ ہر قسم کی حمد و ثنا اعلیٰ تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے لائق اور زیبا ہیں. اللہ رب العزت اپنی ذات میں، اپنے صفات میں، اپنے ناموں میں، اپنے کام میں یکتا ہے. نہ اللہ کے ساتھ کوئی ناموں میں شریک ہے، نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کے کام میں شریک ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے. حضرت انسان پر اللہ رب العزت کے بے پناہ انعام سے نوازا ہے انسان کو. لیکن آج جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سب سے بڑا نام اللہ کا کہ اللہ مجھ پہ اور آپ پہ سب پہ راضی ہو جائے. اللہ کی رضا یہ سب سے بڑا انعام ہے. میری اور آپ کی رضا مختلف ہے اپنے رب سے. میں صبح راضی ہوں، دوپہر کو آپ سے ناراض ہو جاؤں گا، شام کو پھر راضی ہو جاؤں گا. لیکن خالق کائنات کا ایک اصول ہے، اللہ جب اپنے بندے پہ راضی ہو جاتا ہے فرمایا وَلَمْ يَسْخُطْ بَعْدَهُ أَبَدًا، میرے بندے اگر میں راضی ہو گیا تو پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے راضی ہوں. اللہ کرے
اللہ مجھ پہ اور آپ پہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے. جس پہ رب رحمان راضی ہو گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. اب اللہ کو راضی کرنے کی کون سی چیزیں ہیں، کون سے اعمال ہیں، کون سے افعال ہیں کہ ہم وہ کریں، رب رحمان ہم سب پہ راضی ہو جائے. آج ان چیزوں کا ہم نے سبق سیکھنا ہے. کون سے اعمال ہیں، کون سے افعال ہیں، کون سا عقیدہ ہے. اگر ہم نے اس کو اپنا لیا تو اپنے رب کو دنیا میں بھی راضی کر لیا اور آخرت میں بھی راضی کر لیا. اور وہ اسباب علماء کرام نے، محدثین نے 10-11 ذکر کیے ہیں. ان میں سے کچھ میں بھی ذکر کر دیتا ہوں. پہلی چیز، اللہ رب العزت راضی ہو جائے، پہلا سبب ہے الایمان باللہ والعمل الصالح. اللہ کے ساتھ اس کی توحید اور صحیح عقیدے پہ دل سے ایمان لانا. ایمان کی کیا تعریف ہے؟ ایمان کی تعریف ہے اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح. ان 3 چیزوں کا نام ایمان ہے. مجھ پہ اور آپ میں یہ 3 چیزوں میں کوئی کمی ہے تو ہمارا ایمان ناقص ہے. کیا ایمان ہے؟ ہم اپنے اللہ کے ساتھ ایمان لائے. اب جمعے کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، پتہ چلے گا کہ اللہ کی اس مخلوق جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتی ہے، کتنے لوگ ہیں جو اپنے کاروبار کو، اپنی دکان کو، اپنے کھیتوں کو چھوڑ کے مسجد میں آ جاتے ہیں. جب مؤذن کہتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، نیند کو چھوڑو. نماز کی طرف آؤ، بستر کو چھوڑو. نماز کی طرف آؤ، دوستوں اور سوسائٹی کو چھوڑو، کھیتوں کو چھوڑو، کاروبار کو چھوڑو. اب نماز کا ٹائم ہے، کلمہ پڑھا ہے تو تیرے ایمان کی تصدیق اس وقت ہوگی جب تم مسجد میں حاضر ہو. زبان کا اقرار لا الہ الا اللہ، دل کی تصدیق. جب مؤذن کہے گا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، دکان چھوڑ دیے، بیگم کو چھوڑ دیا، کاروبار، دوستوں کی صحبت اور سوسائٹی کو چھوڑا کہ اب نماز کا ٹائم ہے، اب اللہ کا ٹائم ہے، مسجد میں جا رہا ہوں. کہ آپ اپنے ایمان میں، آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو آپ مسجد پہنچیں. تو ایمان اس کا نام ہے. زبان سے کلمہ پڑھو، اس کلمے کی دل سے تصدیق کرو، وقت آنے پر مسجد میں حاضر ہو جاؤ. اس کا نام ہے ایمان. والعمل الصالح، اور نیک اعمال، اچھے اعمال. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، پوری کائنات میں سب سے بہتر لوگ یہی ہے. وہ بہتر نہیں ہے جو پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے، مسجد کا پتہ نہیں. وہ نہیں ہے جو عرب اور خرب پتی ہے. قرآن فرمایا خیر البریہ، تمام کائنات میں افضل وہ شخص ہے جو نیک عمل کرتا ہے اور اپنے اللہ کی توحید کے ساتھ ایمان رکھتا ہے. اسی طرح کہتے ہیں جب جنگ تھی
جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا تم نے نیک عمل کیا، صحیح عقیدہ، نماز کی حاضری، دل کے صاف، معاملات کے کھرے، حرام سے بچے۔ اب میرے بندے بتا تو جنت میں راضی ہے؟ یا اللہ تو نے ساری کائنات میں انسان اور مسلمان کو اتنے نعمتوں سے نوازا ہے، کوئی مخلوق انسان کے علاوہ ان نعمتوں سے فیضیاب نہیں ہو رہی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں اس سے بڑا انعام دینے والا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ احل علیکم رضوانی، اور میرا کلمہ پڑھنے والا، مسجد میں حاضر ہونے والا، جمعہ کا اہتمام کرنے والا، میں اللہ تمہیں سرٹیفکیٹ دیتا ہوں میرے بندے میں تم پہ ہمیشہ راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ مسجد میں آنے والے خوش قسمت لوگ اپنے رب کی رضا کے سرٹیفکیٹ لے چکے ہیں۔ یہ جمعہ کا دن ہے جہاں میرے اور آپ کے 8 دن کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ 8 دن کے، مجھے پتا ہو، آپ کو پتا ہو، میرے زندگی کے قرضے سارے معاف ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کتنا محنت کریں؟ آپ کے ایک نماز سے دوسری نماز تک آپ کے گناہ معاف ہوں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے گناہ معاف ہوں۔ کن کے گناہ معاف ہوں گے؟ کون اللہ کی رضا کا مستحق ہوگا؟ فرمایا امام کے آنے سے پہلے جمعے میں آ گیا، وضو کیا، نفلیں پڑھی، امام کی انتظار کی، فرمایا اس خوش قسمت کے 8 دن کے گناہ معاف ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں تھوڑے سے نفع کا پتہ ہو تو ہم کس طرح بھاگتے ہیں۔ یہ دنیا اور آخرت کا نفع ہے اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو کہ آج جمعے کے دن ہم نے اپنے 8 دن کے گناہ معاف کرنے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نمازی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، وضو کرتا ہے، اس کے جو پچھلی نماز سے اس نماز تک جتنے گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو نماز پڑھتا ہے، نفلیں پڑھتا ہے، وہ اس کا اضافی ذخیرہ آخرت کرے۔ فرمایا اللہ کو راضی کرنے کے، اللہ سے رضا کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے ہمیشہ اہل جنت کا جنتی بننے کے لیے پہلی چیز ہے مسلمان کا عقیدہ صحیح ہو، مشرک نہ ہو۔ الایمان باللہ، اپنے اللہ کے ساتھ ایمان رکھے، موحد ہونا، متبع سنت ہونا یہ ٹھیک ہے، لیکن عمل صالح اس کا حصہ ہے۔ کہ ہم نمازیں نہ پڑھیں، حدیث ہیں، وہاں بھی ہیں، نہیں، نماز پڑھتے ہیں، با کردار ہیں، مسجد میں وقت میں پہنچتے ہیں، تب ہم جو ہے اپنے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں مخلص ہیں۔ فرمایا ایک تو اللہ کی رضا کا سبب، پہلی چیز سب سے پہلے موحد ہونا، با عمل ہونا، اور دوسرا فرمایا بذل النفس للہ تعالی ولرسولہ، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال، اپنی جسمانی قوت، یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وقت ہونا چاہیے۔ جو آپ کا وقت ہے، آپ کی سوچ ہے، وہ بھی مسلمان ہو کہ دین کے دفاع کے لیے،
جہاد کے لیے میں ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھوں، یہ اللہ کے کو راضی کرنے کا دوسرا سبب ہے۔ اور تیسری چیز، اللہ کی رضا کے لیے ضروری ہے البراءۃ من الشرک والمشرکین، مشرکوں سے برات، شرک سے برات، مشرک سے کبھی دوستی نہیں ہو سکتی۔ مسلمان کی دوستی موحد کے ساتھ ہو سکتی ہے، دیندار کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ مشرک بھی ہو، کسی بد عقیدے کا مالک بھی ہو، وہ میرا اور آپ کا دوست ہو، تو اس کا معنی ہے ہمارے ایمان میں، عمل میں خلل ہے۔ ہماری دوستی مسلمان کے ساتھ ہے، ہماری دوستی باعمل شخصیت کے ساتھ ہے، ہماری دوستی جتنا بڑا عہدیدار ہو، دنیا دار ہو، اگر وہ مشرک ہے تو مجھے اور آپ کو اس سے نفرت ہونی چاہیے، اس سے پیار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان والی چھٹی بولتی ہے کہ ہاں واقعی اس کا ایمان پختہ ہے۔ اسی طرح ایمان اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ زبان بڑی پیاری ہو اور صاف ستھری ہو۔ الکلمۃ الطیبہ، ہم جب بھی بات کریں بچے سے، بیوی سے، دوست سے، گالی نکالتے ہیں اور اس میں فخر کرتے ہیں، یہ تو ہماری تباہی کا سبب ہے۔ اللہ کی رضا کا سبب یہ ہے میری اور آپ کی زبان سے کلمہ خیر نکلے۔ جیسے اہل عرب کہتے ہیں اللہ آپ کو جنت کا وارث بنائے، اللہ آپ کے والدین بخشے، اللہ آپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں جنت میں اکٹھا کر دے۔ یہ خوبیاں، اچھا کلمہ جو ہے حدیث میں آتا ہے زبان سے میٹھا اور پیارا کلمہ نکلا، فرمایا اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں بندے تم نے اتنا سنجیدہ اور اچھے الفاظ استعمال کیے کہ اللہ تو جنت کا وارث بنا دے، اللہ تو ان پہ راضی ہو دے۔ ہم تو پہلے ہمارے بزرگ جو تھے وہ یہی دعائیں جملے دیتے تھے کہ اللہ آپ پہ راضی ہو جائے۔ ہم کسی کو گالی دے کے بڑا فخر کرتے ہیں۔ فرمایا یہ کلمہ اچھا کہنے والا اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی زبان اچھی، اپنے بھائی کے لیے دعائیہ جملہ کہہ رہا ہے، میں اللہ ہمیشہ اس کے لیے راضی ہوں۔ اللہ اکبر، ہم اپنی زبانوں کو سنجیدہ کریں، اسلامی زبانیں استعمال کریں، جٹوں اور لوکلوں والی زبانیں استعمال کریں، ادب اور ایمان والی زبانیں استعمال کریں۔ میری آپ کی زبان سے ایمان پتہ چل رہا ہو کہ یہ اہل ایمان ہے۔ فرما الکلمہ طیبہ، اچھا کلمہ انسان کو اللہ کی رضا کا سبب بنا دیتا ہے۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں جب اللہ راضی ہوتے ہیں فرمایا وَلَمْ يَسْخُطْ بَعْدَهُ أَبَدًا، پھر اللہ کبھی ناراض ہوتے ہی نہیں، ہمیشہ کے لیے بخشے گا۔ اسی طرح اللہ کا رضا کا سرٹیفکیٹ لینا ہے تو پر کسی کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، صدقہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے 3 شخص سے نابینا برس کی بیماری کا مریض اور کوڑا، تو فرشتہ اللہ کا اس کے پاس جب آیا تو اس نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا میری آنکھیں واپس آ جائیں۔ فرمایا یہ آنکھیں بھی ہیں، یہ بکریاں بھی ہیں۔ کہا کوڑا پن دور ہو جائے؟ فرمایا کوڑا پن بھی دور ہو گیا، یہ گبن گائیں بھی ساتھ لے لو۔ یہ برس کی بیماری، اس سے نجات چاہتا ہوں۔ کہا اللہ نے تجھے اس سے بھی نجات دے دی
اور گبن اونٹنیاں بھی لے لو۔ جب آزمائش کا وقت آیا، یہ کہ جس کو اللہ رزق دیتا ہے وہ صدقہ اور خیرات کرے، اس کے مال کے تحفظ کا سبب بنتا ہے، اللہ کی رضا کا سبب بنتے ہیں۔ فرمایا وہ برس والے کے پاس آیا، میں غریب ہوں، میری امداد کر۔ اس نے ڈانٹ دیا۔ پھر کوڑے کے پاس گیا، اس نے بھی ڈانٹ دیا۔ نبینے کے پاس گیا، کہا جو چیز چاہیے لے جاؤ، جو چیز تمہاری ضرورت ہے لے جاؤ۔ فرمایا تم کامیاب ہو گئے، تمہارے دو ساتھی ناکام ہو گئے۔ احسان اور خیرات، صدقہ انسان کی بڑی بڑی آزمائشوں کو، امتحانات کو کامیابی سے گزارتا ہے اور اپنے رب کے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ لیتا ہے۔ اسی طرح انسان، جیسے پہلے میں نے کہا ہے، اللہ کو، رب کو راضی کرنے کے لیے اچھی زبان چاہیے۔ اسی طرح اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر، اس کے نعمتوں پہ ہر وقت۔ حدیث میں آتا ہے اگر ایک لقمہ لیتے ہو تو اپنے رب کی تعریف کرو، پانی کا گھونٹ پیتے ہو تو اپنے رب کی تعریف کرو۔ یہ نہیں یہ کھانا تجھے تیری قابلیت نے کھلایا، یہ تیری بیوی بہت اچھی تھی، اس نے کھانا اچھا بنا لیا، نہیں، یہ جو نعمتیں ہیں اور کھانے کی جو لذت محسوس کر رہا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ صحت ہے۔ تو اس ہر لقمے پہ اپنے اللہ کا شکر ادا کر۔ ہر پانی کے گھونٹ پہ پوچھو پانی نہیں پی سکتے، پوچھو کھانا نہیں کھا سکتے، یہ کتنی بڑی نعمتوں سے گزر رہا ہے۔ فرمایا اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ اللہ کے راضی ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ اور انعام و اکرام سے نوازتے ہیں۔ اسی طرح بعض چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں، دیکھنے میں بڑے غیر چھوٹے محسوس ہوتے ہیں، جیسے مسواک کرنا۔ فرمایا مسواک اتنا عظیم عمل ہے، یہ منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے۔ ہاں، مسلمان جب جنگ ہار رہے تھے، انہوں نے درختوں کی جڑیں نکال کے مسواک شروع کیا، بھئی یہ سنت ہم سے رہ گئی، میدان جنگ فتح ہو گیا۔ کتنی بڑی سنت، عام سنت ہے، اور یہ غلاظت، یہ سستی، یہ عیسائیوں کے مذہب میں ہے، امت محمدیہ کے مذہب میں نہیں ہے۔ امت محمدیہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورتی کو، صفائی کو، معیار کو پسند فرماتا ہے۔ فرمایا مسجد میں آؤ تو بڑے اچھا ڈریس پہن کے آؤ۔ اسی طرح فرمایا بہت بڑی نعمت اللہ کی رضا، خاص کر نوجوانوں، یہ ایک اہم سبب ہے اللہ کے راضی ہونے کا، اللہ کو راضی کرنے کا۔ پوری توجہ سے سن لو، جن کے والدین زندہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں راضی الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ اگر والد راضی تو رب راضی، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں۔ آج تو ادب ہی ختم ہو گیا، ماں باپ کا مقام ہی ختم ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی اولادوں کو دین ہی پڑھایا، دنیا پڑھایا، اس میں کوئی آداب ہے نہیں، صلہ رحمی ہے نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں۔ فرمایا جس کا والد ناراض اللہ اس سے ناراض، جس کا والد راضی اللہ اس سے راضی۔
نبی علیہ السلام ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں عمر یمن میں، پوری توجہ سے بات سننا نوجوانوں، یمن میں ایک شخص مسلمان ہو گیا جس کا نام اویس کرنی ہے۔ سارے لوگ جو یمن میں مسلمان ہوئے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، صحابہ بن گئے، لیکن اویس کرنی نہیں آیا، صحابی نہیں، تابعی رہا۔ صحابہ کے ہاتھ میں جو اسلام لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو وہ تابعی کہلاتا ہے۔ تابعی رہا، صحابی نہ بن سکا۔ نوجوانوں سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر بن خطاب اگر تیرے دور خلافت میں اویس کرنی آ جائے تو اس کا استقبال کرنا، مدینے سے باہر نکل کے، اور اس سے اپنی مغفرت کی دعا کرانا۔ اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ عنہ جس کو جنت کی خوشخبریاں مل چکی ہیں، نوجوانوں، والدین والے اس کو فرصت سمجھو۔ عمر جیسی شخصیت کو نبی پاک فرما رہے ہیں وہ تابعی ہے، یہ جلیل القدر صحابی، یہ خلیفہ امیر المومنین، وہ مسکین تابعی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب بھی کوئی یمن سے وفد آتا میں پوچھتا تمہیں اویس کرنی ہے؟ ایک سردار کو غصہ آ گیا، اس نے کہا ہم چودھری ہیں، سردار ہیں، ہمارا تو نہیں پوچھتا، اویس کا پوچھتا ہے جس کو 10 ٹاکے لگی ہوئے ہیں، جس کی کمیز پر، جس کو محلے کے لوگ نہیں پہچانتے۔ عمر امیر المومنین، اتنی بڑی خلافت کا مالک، تو ہم سے اویس کرنی کا پوچھتا ہے۔ کہا مجھے امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر تیری خلافت میں اگر اویس کرنی ہے اس کا استقبال بھی کرنا ہے، اس کی بخشش کی دعا بھی کرنی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ نیکی اور خدمت کرتا رہا، میرے پاس نہیں ہے۔ نبی پاک کی صحبت کو چھوڑا، اپنی ماں کی خدمت کی۔ اللہ کے رسول تمام آخر امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں جس نے اپنے والدین کو راضی کیا، جس نے اپنے والد اور والدہ کی خدمت کی، وہ جب بھی ہاتھ اٹھائے گا اس کے ہاتھ رد نہیں ہوں گے، وہ مستجاب الدعوات ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں تو پھر ماں باپ کی خدمت کرو۔ اگر چاہتے ہو تمہارا رب تم پہ راضی ہو، اپنے والد کو اپنی والدہ کو پہلے راضی کرو۔ تو آئے اویس کرنے، جب آئے تو حضرت عمر نے ان کا استقبال کیا اور دعا کے لیے کہا تو ہنس پڑے۔ عمر آپ کے لیے دعا کرو؟ فرمایا ہاں، محمد رسول اللہ نے مجھے کہا ہے میں آپ سے دعا کراؤں، اور تا قیامت تک اولادوں کو یہ سبق دیا میرے پیارے حبیب نے، جو ماں کی عزت کرے گا، جو باپ کو راضی رکھے گا، اس کی دعا، اس کی درخواست کبھی رد نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ اسباب ہیں جو اللہ کے راضی ہونے کے، واحد ہونا، میٹھا اور صاف ستھرا رکھنا، اپنے والد کی عزت کرنا، اپنے والد کو راضی کرنا، یہ چیزیں جو ہیں اللہ قیامت کے دن اور اس دنیا میں مجھے اور آپ کو، ہر ان صفات پہ عمل کرنے والے کو اللہ پیغام دے گا کہ میں
راضی ہو گیا ہوں پھر ناراض کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب پہ راضی ہو جائے۔